بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے۔ آج آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں شب معراج کا واقعہ۔ شب معراج وہ مقدس رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں زمین سے لے کر ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی، جنت و دوزخ کا مشاہدہ کروایا، نمازوں کا تحفہ دیا اور ملاقات کا شرف بخشا۔ یہ اتنا حیران کرنے والا واقعہ تھا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا تو کفار نے آپ کا مذاق اڑایا، لیکن اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی اور فرمایا کہ جس نبی کے پاس روزانہ آسمان سے وحی آتی ہو اس کے لیے آسمان پر جانا کیا مشکل ہے؟ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ یہ واقعہ خواب میں پیش نہیں آیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم سمیت ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی اور ہم کلامی کا شرف بخشا۔ قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل میں اس واقعہ معراج اس طرح بیان کیا گیا ہے، جس کی تفصیل مختلف حدیث سے کچھ یوں ملتی ہے۔ مغرب کے بعد حضرت جبریل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آپ کو بیت اللہ شریف لے جا کر آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور قلب اطہر کو غسل دیا۔ اس کے بعد آپ کو ایک تیز رفتار سواری جس کا نام براق تھا اس پر سوار کر کے مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ لے گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات تمام نبیوں سے کرائی گئی۔ پھر آپ نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی اور ان کو باجماعت نماز پڑھائی۔ یہ سفر سے معراج کا پہلا حصہ تھا جس سے اسراء کہتے ہیں۔ وہاں سے جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کے پار لے گئے۔ تب ہمارے آقا محمد مصطفیٰ براق پر سوار ہو گئے اور آسمان کی طرف کا سفر شروع فرمایا اور ہر بلندی کو پس فرماتے ہوئے تیزی سے آسمان کی طرف بڑھے چلے گئے۔ آن ہی آن میں پہلا آسمان آ گیا۔ روایت میں ہے کہ آپ محمد مصطفیٰ اس کے ایک دروازے پر تشریف لائے جسے باب الحفظہ کہا جاتا ہے۔ اس پر اسماعیل نامک ایک فرشتہ مقرر ہے۔ حضرت جبریل نے دروازہ کھلوانا چاہا تو پوچھا گیا، کون ہے؟ حضرت جبریل امین نے جواب دیا، جبریل ہوں۔ پوچھا گیا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت جبریل نے جواب دیا، محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ۔ پوچھا گیا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ تو حضرت جبریل نے جواب دیا، ہاں۔ اس پر جواب دیا گیا، خوش آمدید، خوش آمدید۔ پھر دروازہ کھول دیا۔ جب آپ محمد مصطفیٰ دروازے سے گزر کر آسمان کے اوپر تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت آدم تشریف فرما رہے ہیں۔ حضرت جبریل نے عرض کیا، یہ آپ محمد مصطفیٰ کے والد حضرت آدم ہیں، انہیں سلام فرمائیے۔ آپ محمد مصطفیٰ نے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر آپ محمد مصطفیٰ کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہنے لگے، یعنی صالح بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ نور مجسم محمد مصطفیٰ نے حضرت آدم کے دائیں بائیں کچھ لوگوں کو ملاحظہ فرمایا۔ جب آپ محمد مصطفیٰ اپنی دائیں جانب دیکھتے تو ہنس پڑتے ہیں اور جب بائیں جانب دیکھتے تو رو پڑتے ہیں۔ حضرت جبریل نے عرض کیا، ان کی دائیں اور بائیں جانب
جو یہ صورتیں ہیں یہ ان کی اولاد ہیں، دائیں جانب والے جنتی ہیں اور بائیں جانب والے جہنمی ہیں۔ اس کے بعد پیارے آقا محمد مصطفیٰ نے دوسرے آسمان کی طرف سفر شروع فرمایا، اور دیکھتے ہی دیکھتے دوسرا آسمان بھی آ گیا، اور یہاں بھی وہی معاملہ پیش آیا۔ حضرت جبریل نے دروازہ کھلوانا چاہا، پوچھا گیا کون ہے؟ حضرت جبریل امین نے جواب دیا جبریل ہوں۔ تو پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ اور جواب دیا گیا محمد مصطفیٰ۔ پوچھا گیا کہ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ تو جواب دیا گیا ہاں۔ اس پر کہا گیا یعنی خوش آمدید، کیا ہی اچھا آنے والا ہے۔ پھر دروازہ کھول دیا۔ جب آپ محمد مصطفیٰ دروازے سے گزر کر آسمان کے اوپر تشریف لائے تو حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت عیسیٰ کو ملاحظہ فرمایا۔ یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ حضرت جبریل نے عرض کیا یہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ ہیں، انہیں سلام فرمائیے۔ آپ محمد مصطفیٰ نے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر آپ محمد مصطفیٰ کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہنے لگے یعنی صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ پھر تیسرے آسمان کی طرف سفر شروع ہوا۔ جب وہاں پہنچے حضرت جبریل نے دروازہ کھلوانا چاہا تو پوچھا گیا کون ہے؟ اور جبریل نے فرمایا کہ میں ہوں جبریل۔ تو پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پوچھا گیا کہ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ تو جبریل نے فرمایا ہاں۔ اس پر کہا گیا خوش آمدید۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ دروازے سے گزر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے اوپر پہنچے تو حضرت یوسف کو ملاحظہ فرمایا۔ حضرت جبریل نے عرض کیا یہ حضرت یوسف ہیں، انہیں سلام فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہنے لگے صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ پھر چوتھے آسمان کی طرف سفر شروع ہوا۔ وہاں پہنچ کر بھی یہی معاملہ ہوا کہ حضرت جبریل امین نے دروازہ کھلوانا چاہا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا جبریل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ اس پر کہا گیا خوش آمدید، اور پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ اس سے گزر کر جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے اوپر تشریف لائے تو حضرت ادریس کو ملاحظہ فرمایا۔ حضرت جبریل نے عرض کیا یہ حضرت ادریس ہیں، انہیں سلام فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور پھر آپ کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہا صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ اس کے بعد سفر کا آغاز فرمایا۔ یہاں پہنچ کر حضرت جبریل نے پانچویں آسمان پر دروازہ کھلوانا چاہا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ اور فرمایا جبریل۔ پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر پوچھا گیا کہ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ تو جبریل نے فرمایا ہاں۔ اس پر کہا گیا خوش آمدید، اور پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے گزر کر آسمان کے اوپر تشریف لائے اور حضرت ہارون کو ملاحظہ فرمایا۔ حضرت جبریل نے عرض کیا یہ حضرت ہارون ہیں، انہیں سلام فرمائیے۔ آپ نے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہا یعنی صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید۔
پانچویں آسمان پر حضرت سیدنا ہارون نے ملاقات فرمانے کے بعد پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان پر تشریف لائے۔ حضرت جبریل امین نے دروازہ کھلوانا چاہا اور وہی معاملہ پھر سے ہوا، اور پھر خوشامدید کرنے کے بعد دروازہ کھول دیا گیا۔ سرکار علی وقار محبوب رب غفار صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے گزر کر آسمان کے اوپر تشریف لائے اور یہاں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو ملاحظہ فرمایا۔ حضرت جبریل عرض گزار ہوئے، یہ حضرت موسیٰ ہیں، انہیں سلام فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہا، صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ حضرت موسیٰ نے ملاقات فرمانے کے بعد جب شاہ آدم و بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ گریہ فرمانے لگے۔ دریافت کیا صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز نے رلایا؟ فرمایا، مجھے اس بات نے رلایا ہے کہ ایک نوجوان جو میرے بعد مبعوث ہوئے، ان کی امت میں سے داخل جنت ہونے والے لوگوں کی تعداد میری امت میں سے داخل جنت ہونے والوں سے زیادہ ہوگی۔ پھر ساتویں آسمان پر تشریف لائے، یہاں بھی حضرت جبریل امین نے دروازہ کھلوانا چاہا۔ پوچھا گیا، کون ہے؟ فرمایا، جبریل۔ پوچھا گیا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا، ہاں۔ اس پر کہا گیا، خوش آمدید، اور پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ جب پیارے آقا مصطفیٰ دروازے سے گزر کر آسمان کے اوپر تشریف لائے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو ملاحظہ فرمایا۔ آپ مصطفیٰ بیت المعمور سے ٹیک لگائے تشریف فرماتے۔ حضرت جبریل نے عرض کیا، یہ آپ کے والد ہیں، انہیں سلام کہیے۔ آپ محمد مصطفیٰ نے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر آپ محمد مصطفیٰ کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہا، صالح بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے، کعبہ معظمہ کے مقابل ساتویں آسمان کے اوپر ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ حضور انور محمد مصطفیٰ نے وہاں فرشتوں کو نماز پڑھائی جیسے بیت المقدس میں نبیوں کو پڑھائی تھی۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات فرمانے کے بعد سید والا تبار دو عالم کے تاجدار محمد مصطفیٰ سدرۃ المنتہا کے پاس تشریف لائے۔ یہ ایک نورانی بیر کا درخت ہے جس کی جڑ چھٹے آسمان پر اور شاخیں ساتویں آسمان کے اوپر ہیں۔ اس کے پھل مقام حضر کے مٹکے کی طرح بڑے بڑے اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں۔ حضرت جبریل نے عرض کیا، یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ پیارے آقا محمد مصطفیٰ نے یہاں 4 نریں ملاحظہ فرمائیں جو سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلتی تھیں۔ ان میں سے 2 تو ظاہر تھیں اور 2 خفیہ۔ آپ محمد مصطفیٰ نے حضرت جبریل سے دریافت فرمایا، اے جبریل، یہ نہریں کیسی ہیں؟ عرض کیا، خفیہ نہریں تو جنت کی ہیں اور ظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں۔ جب پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے تو حضرت جبریل وہیں ٹھہر گئے اور آگے جانے سے معذرت خواہ ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور بلندی کی طرف سفر فرماتے ہوئے ایک مقام پر تشریف لائے جسے مستویٰ کہا جاتا ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلموں کی چرچراہٹ سماعت فرمائی۔ یہ وہ قلم تھے جن سے فرشتے روزانہ کے احکام الہیہ لکھتے ہیں اور لوح محفوظ سے
ایک سال کے واقعات الگ الگ صحیفوں میں نقل کرتے ہیں اور پھر یہ صحیفے شعبان کی 15ویں شب متعلقہ حکام فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ پھر مصطفیٰ سے آگے بڑھے تو عرش آیا، آپ محمد مصطفیٰ اس سے بھی اوپر تشریف لائے اور پھر وہاں پہنچے جہاں خود، کہاں اور کب بھی ختم ہو چکے تھے، کیونکہ یہ الفاظ جگہ اور زمانے کے لیے بولے جاتے ہیں، اور جہاں ہمارے حضور انور محمد مصطفیٰ رونق افروز ہوئے، وہاں جگہ تھی نہ زمانہ، اسی وجہ سے اسے لامکاں کہا جاتا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محمد مصطفیٰ کو وہ قرب خاص عطا فرمایا کہ نہ کسی کو ملا نہ ملے۔ محمد مصطفیٰ نے بیداری کی حالت میں سر کی آنکھوں سے اپنے پیارے رب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا کہ پردہ تھا نہ کوئی حجاب، زمانہ تھا نہ کوئی مکان، فرشتہ تھا نہ کوئی انسان، اور بے واسطہ کلام کا شرف بھی حاصل کیا۔ لامکاں کی وہی کیا تھی جو رب تعالیٰ نے اس قرب خاص میں بندے خاص کی طرف فرمائی، اور کیا راز نیاز ہوئے۔ بخاری شریف کی حدیث میں اسے ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، یعنی رب نے اپنے بندے کی طرف جو وحی کی وہ کی۔ اکثر محققین فرماتے ہیں کہ اس وحی کا مضمون کسی کو معلوم نہیں کہ محب اور محبوب کے اسرار دوسروں پر ظاہر نہیں کیے جاتے۔ بہرحال مختصر طور پر اتنا کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کے جسمانی و روحانی، ظاہری و باطنی نعمتوں اور علوم و معارف جو کچھ بھی اللہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کو اپنی حکمت کے مطابق عطا فرمانا چاہتا تھا، وہ سب کچھ شب معراج کی رات شب معراج عطا فرما دیا۔ البتہ ہر نعمت اور ہر علم و حکمت کا ظہور اپنے اپنے وقت پر ہوا اور ہوتا رہے گا۔ آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ واقعہ جو پیش کیا میں نے وہ پسند آیا ہوگا، اور اس کو بیان کرنے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ معاف کرے، اور اگر کوئی غلطی ہوئی تو آپ سب بھی بتائیے گا ضرور۔ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔